السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ وصحبہ ومن والاه۔ ناظرین کرام، توحید کے تعلق سے جو یہ سلسلہ ہم نے شروع کی ہے، اسی سلسلے کی یہ ایک کڑی ہے۔ اس میں ہم توحید اسماء و صفات کا معنی بتلائیں گے۔ اسماء و صفات کا لغوی معنی، الاسماء یہ اسم کی جمع ہے جس کا معنی ہے نام، اور الصفات یہ صفت کی جمع ہے جس کا معنی ہے اچھائی یا برائی، کیونکہ صفتیں اچھی بھی ہوتی ہیں، صفتیں بری بھی ہوتی ہیں۔ توحید الاسماء والصفات یعنی توحید اسماء و صفات کی تعریف شرعی کیا ہوگی، اصطلاحی کیا ہوگی، علماء عقائد نے اس کی کیا تعریف کی ہے، اسے ذرا سن لیجیے۔ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ہوا افراد اللہ تعالی بالاسماء والصفات، اللہ رب العالمین کو ناموں کے ساتھ اور صفتوں کے ساتھ منفرد گرداننا۔ کیا مطلب؟ یعنی جو اسماء و صفات اللہ رب العالمین کے لیے جس کیفیت کے ساتھ ہیں، مطلوب ہیں، اسی کیفیت کے ساتھ اللہ رب العالمین کو پکارنا، اور اسی کیفیت کے ساتھ اللہ رب العالمین کو متصف تسلیم کرنا، اس کو توحید اسماء و صفات کہتے ہیں۔ کئی ایک تعریف کی گئی ہے، لیکن یہاں محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ کے تعریف کی تھوڑی سی وضاحت کرتے ہیں، جیسا کہ انہوں نے خود کی ہے۔ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی توحید اسماء و صفات کے اعتبار سے دو چیزوں کو شامل ہے، نمبر ایک اثبات، نمبر دو نفی۔ یہاں مقدم کر دیں نفی کو، کہ نفی کو شامل ہے اور اس بات کو شامل ہے، جیسے کہ اللہ رب العالمین نے سورہ شورى کے آیت نمبر 11 میں ذکر کی ہے، لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر۔ لیس کمثلہ شیء یہ نفی کو شامل ہے، اللہ رب العالمین کے مثل کوئی چیز نہیں ہے، وہو السمیع البصیر، اور وہ خوب اچھی طرح سے سننے والا ہے اور خوب اچھی طرح سے دیکھنے والا ہے۔ آیت کا پہلا جز نفی کو شامل ہے اور آیت کا دوسرا جز اثبات کو شامل ہے۔ دونوں کو جب ہم اکٹھا کریں گے تو توحید اسماء و صفات ہمارا اور آپ کا مکمل ہوگا۔ یعنی اللہ رب العالمین کے لیے ایسے نام، اللہ رب العالمین کے لیے ایسی صفات ہم ہرگز نہ اختیار کریں جن کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس میں نہیں کی ہے، جن کا تذکرہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث مبارکہ میں نہیں کی ہے۔ لہذا ایسی صفات اور ایسے اسماء اللہ رب العالمین کے لیے ہرگز اختیار نہیں کیے جائیں گے جن کا تذکرہ کتاب و سنت میں موجود نہیں ہے۔ اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے فرمایا، سورہ اعراف آیت نمبر 108، کیا فرمایا اللہ رب العالمین نے؟ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اور اس کے لیے اچھے نام ہیں، انہی ناموں سے اسے پکارو۔ تو اچھے نام اپنے لیے اللہ رب العالمین نے چنا ہے، اختیار کیا ہے، پسند کیا ہے، یا اپنے رسول کے زبانی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ رب العالمین نے اسے ذکر فرمایا ہے، احادیث مبارکہ میں موجود ہیں، انہی کے ذریعے سے ہم اللہ رب العالمین کو پکاریں گے جو اسماء کتاب و سنت میں موجود ہیں، اور ایسا کوئی نام اللہ رب العالمین کے لیے ہم نہیں چنیں گے جن کا تذکرہ کتاب و سنت میں موجود نہیں ہے۔ سورہ اعراف
کی آیت نمبر 180 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اور اللہ کے لیے اچھے نام ہیں، انہی ناموں سے اسے پکارو۔ اللہ رب العالمین اپنے لیے جو نام پسند کیا ہے وہی زیادہ مناسب ہے۔ ہم اور آپ جو اللہ رب العالمین کے لیے پسند کریں گے، ممکن ہے ہم اور آپ اس میں خطا کر جائیں۔ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْم، ایسی چیز کے پیچھے نہ لگ جس کا تجھے علم نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کو ہم نے اور آپ نے اپنے سر کی آنکھوں سے نہیں دیکھا ہے۔ ہم سے اور آپ سے کہا جائے کہ اللہ رب العالمین کی صفت بیان کرو، تو جس ذات کو ہم نے اور آپ نے دیکھا نہیں، جس ذات کا ہم نے اور آپ نے دیدار نہیں کیا، ہم اور آپ اس کی صفت یوں ہی کیسے بیان کر سکتے ہیں؟ لہذا جو اوصاف اللہ رب العالمین نے خود اپنے ذات کے لیے پسند کیا، جو اسماء، جو نام اللہ رب العالمین نے اپنی ذات کے لیے پسند کیا ہے، انہی ناموں سے اللہ رب العالمین کو ہمیں اور آپ کو پکارنا چاہیے۔ تو توحید اسماء و صفات کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو منفرد گرداننا ناموں میں اور صفتوں میں۔ جن ناموں اور صفتوں کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے اپنی ذات کے لیے قرآن مقدس میں کیا ہے یا اپنے رسول کے ذریعہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں کرایا ہے، یا اللہ رب العالمین نے کچھ اسماء و صفات کو اپنے پاس اگر ابھی رکھا ہے جس کا اظہار کتاب و سنت میں بھی نہیں کیا گیا ہے، تو اس کا علم ہمیں اور آپ کو نہیں ہے۔ جس وقت اللہ رب العالمین ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یا کسی اور ذات کو خبر کرے گا، اس نام کا تذکرہ اس وقت ہوگا اور کیا جانا مناسب ہوگا، اور ان صفتوں کا تذکرہ کیا جانا مناسب ہوگا جس وقت اللہ رب العالمین اپنے کسی بندے کو خبر کر دے، خواہ اس میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی تنہا کیوں نہ ہوں۔ جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہے کہ مقام محمود میں اللہ رب العالمین کے سامنے جب سجدہ ریز ہوں گے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کچھ ایسے اسماء ہمیں اس دن سکھلائے گا جس کے ذریعے سے میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا، جو اسماء کہ اللہ تعالیٰ نے بھی اپنے پاس رکھا ہے، اپنے پاس محفوظ رکھا ہے، ہمیں اور آپ کو اس کی اطلاع نہیں ہے۔ تو توحید اسماء و صفات کیا ہے کہ اللہ رب العالمین کے لیے ان ناموں اور ان صفتوں کو ہم خاص کریں جن ناموں اور صفتوں کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے لیے کیا ہے۔ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ نے توحید اسماء و صفات کی تعریف کرتے ہوئے کہا ہے ہوا افراد اللہ عز وجل بما لہو من الاسماء والصفات، اللہ رب العالمین کو ان اسماء اور صفات کے ساتھ منفرد گرداننا جو اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ وہ کون سے اسماء ہیں اللہ رب العالمین کے لیے، وہ کون سی صفتیں ہیں اللہ رب العالمین کے لیے جن کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس میں کیا ہے یا جن کا تذکرہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث مبارکہ میں کی ہے، انہی ناموں اور انہی صفتوں کے ساتھ اللہ رب العالمین کو منفرد گرداننا۔ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ دو چیزوں کو شامل ہے، ایک اثبات اور دوسری نفی۔ اگر ہم یوں بھی کہیں تو بھی اچھا ہے کہ اللہ رب العالمین کے اسماء و صفات کے تئیں نفی اور اثبات جب دونوں اکٹھا ہوں گے تب ہمارا اور آپ کا ایمان توحید اسماء و صفات کے تئیں مکمل ہوگا۔ تو اس آیت کو ہم لیتے ہیں لیسا کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، کہ اللہ رب العالمین کے مثل کوئی چیز نہیں ہے۔ اس میں تردید کی گئی ہے ان کی جو اللہ رب العالمین کو بندوں کے مثل سمجھتے ہیں، جو اللہ رب العالمین کو دیوی دیوتاؤں کی طرح سمجھتے ہیں، جو اللہ رب العالمین کو اس کے کسی بندے کی طرح سے تصور کرتے ہیں، ایسے سارے لوگوں کی مذمت کی گئی ہے۔ اور وہو السمیع البصیر، اس میں ان لوگوں کی مذمت ہے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو اس کے اسماء سے عاری کر دیا، خالی کر دیا، اور اللہ رب العالمین کی صفتوں کا جنہوں نے انکار کر دیا۔ تو منکرین اسماء و صفات کی مذمت ہے آیت کے دوسرے حصہ میں جس میں کہا گیا ہے وہو السمیع البصیر۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ دونوں کے بیچ میں ہے، لیسا کمثلہ شیء، اللہ کی مثل کوئی چیز نہیں ہے۔ اس میں مشبہہ جنہوں نے اللہ رب العالمین کی تشبیہ اس کی مخلوقات سے دی ہے ان کی مذمت کی گئی ہے۔ اور وہو السمیع البصیر،
اس میں مذمت کی گئی ہے معطلہ، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کو خالی کر دیا، انکار کر دیا، اس کی تعویل باطل کر دی، اس کے تعویل ایسی کی جس کا ساتھ کتاب و سنت نہیں دیتے ہیں، ایسے لوگوں کی مذمت ہے۔ ہم ان دونوں کے بیچ میں ہیں، اہل سنت والجماعت کا عقیدہ دونوں کے بیچ میں ہے۔ لیسا کمثلہ شیء، ہم کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے نام ہیں، اللہ رب العالمین کی صفات ہیں، پر ایسے نہیں جیسے بندوں کے ہیں۔ اللہ رب العالمین سنتا ہے، ہم بھی سنتے ہیں، پر اللہ رب العالمین ہمہ وقت سنتا ہے، چوطرفہ سنتا ہے، بیک وقت لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں لوگوں کی سنتا ہے، پر ہم اور آپ سو گئے نہیں سنتے ہیں۔ ہم بیک وقت 2 آدمی کی بات سن سکتے ہیں، 3 آدمی کی بات بیک وقت ہم نہیں سن سکتے، 4 آدمی کی بات بیک وقت ہم نہیں سن سکتے، ہم چاروں طرف سے باتوں کو نہیں سن سکتے۔ جاگتے ہیں سنتے ہیں، سو گئے نہیں سنتے ہیں، زندہ ہیں سنتے ہیں، مر گئے نہیں سنتے ہیں، یہ ہماری صفت ہے۔ پر اللہ رب العالمین ہر وقت سنتا ہے، سب کی سنتا ہے، بیک وقت سنتا ہے، سب کو جواب بھی دیتا ہے، اور اس پر موت طاری نہیں ہوگی۔ وہ جیسے پہلے سنتا تھا ویسے بر وقت سنتا ہے، ایسے ہی وہ مستقبل میں بھی سنے گا۔ یہ اللہ رب العالمین کے سننے کی صفت ہے۔ لہذا اللہ رب العالمین کو ان صفتوں سے متصف کیا جائے جو صفتیں اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے ثابت کی ہیں یا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث مبارکہ میں ذکر کی ہے، ان صفتوں سے بھی ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اللہ رب العالمین کو متصف مانیں۔ لیکن ہم اور آپ یہ قطعاً نہ سمجھیں کہ اللہ رب العالمین کی صفت ویسے ہے جیسے بندے کی صفت ہے، نہیں، دونوں میں فرق ہے۔ ایک مثال سے میں واضح کرتا ہوں۔ عین نون قاف، عنق کے معنی گردن ہوتے ہیں۔ چیونٹی کے پاس گردن ہے، اونٹ کے پاس گردن ہے، انسان کے پاس گردن ہے، ہاتھی کے پاس بھی گردن ہے۔ انسان، چیونٹی، اونٹ، ہاتھی، یہ 4 مخلوق کا تذکرہ میں نے کیا ہے، چاروں کے پاس گردن ہے اور سب کو عنق بولتے ہیں۔ کیا یہ چاروں کے گردن ایک جیسے ہیں؟ کیا چیونٹی کی گردن ہاتھی کی گردن کے مانند ہے؟ کیا ہاتھی کی گردن اونٹ کے گردن کے مانند ہے؟ کیا اونٹ کی گردن انسان کی گردن کے مانند ہے؟ قطعاً نہیں۔ تو مخلوقات میں سے ایک کا گردن دوسرے کی طرح سے اگر نہیں ہو سکتا ہے تو یہ کہنا کہ جو صفت بندے کی ہے وہی صفت اللہ تعالیٰ کی ہو سکتی ہے، ضروری نہیں۔ کہتے ہیں الاشتراک فی الاسماء لا تستلزم منہ الاشتراک فی المسمى، نام میں اشتراک سے مسمى میں اشتراک لازم نہیں آتا ہے۔ ہم بھی سنتے ہیں، اللہ بھی سنتا ہے، مگر دونوں کے سننے میں زمین و آسمان کا فرق ہے، جیسا کہ میں نے وعدے کیا ہے۔ بندہ سنتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کو طاقت دی ہے، اللہ سنتا ہے کما یلیق بجلالہ و شانہ، جیسے اللہ تعالیٰ کے عظمت اور اس کے شان کے لائق ہے اس طرح سے اللہ رب العالمین سنتا ہے۔ تو دونوں کے سننے میں فرق ہے۔ یہ قطعاً اس سے لازم نہیں آتا کہ صفت سما سے اگر اللہ متصف ہے، صفت سما سے بندہ بھی متصف ہے تو اس سے تشبیہ لازم آتی ہے، اس سے مماثلت لازم آتی ہے، قطعاً نہیں، دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو اس توحید پر ایمان رکھنے اور کتاب و سنت میں جس طرح سے موجود ہے اس طرح سے اسے گزارنے اور اس پر اعتقاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔